بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکیوں میں آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے اس دنیا کا سفر کیا تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تھی۔ یہ دیکھا کہ عرب اور آس پاس کے خطوں میں دین کس طرح بگڑ چکا تھا، اور آخر میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حق کی تلاش پر ختم کیا۔ آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مزید قریب آئیں گے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف النفس خاندان، ان کے عظیم آباء و اجداد اور ان بڑے واقعات پر نظر ڈالیں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کی تاریخ کو تشکیل دیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اسماعیل علیہ السلام سے قریش تک۔ عرب اپنی نسل کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تک جوڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے جد امجد عدنان تک کا نسب 21 پشتوں پر مشتمل ہے اور پوری طرح محفوظ ہے۔ البتہ عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک کا نسب قطعی طور پر مستند ذرائع سے ثابت نہیں۔ یہاں دی گئی چارٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دکھایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے ہاشم کو، اور ہاشم کی اولاد میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اب ہم اسی حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا۔ کنانہ عرب کے ایک عظیم الشان اور نہایت دانا و بہادر شخص تھے۔ حج کے لیے آنے والے لوگ کنانہ سے ملاقات کو اعجاز سمجھتے تھے۔ ان کے اقوال حکمت کلاسیکی عرب میں محفوظ کیے گئے ہیں۔ اللہ نے کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو چنا۔ قریش کے بانی فہر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 پشت اوپر تھے۔ وہ تمام 10 صحابہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وہ قریش میں سے تھے، اور ان سب کا نسب فہر پر جا کر ملتا ہے۔ فہر کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً اوپر کے 5 آبا کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نسب کی کڑی یوں ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ مکے میں قریش کے عروج کی بنیاد۔ قصی نے مکے میں قریش کے عروج اور قیادت میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس وقت مکہ میں اقتدار قبیلہ خزاعہ کے پاس تھا۔ خزاعہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے قبائل کا مجموعہ تھا، اور وہ تقریباً 400 سال سے مکہ پر قابض تھے۔ خزاعہ سے پہلے قبیلہ جرہم مکہ پر حکمران تھا، وہی قبیلہ جس میں اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی۔ جب خزاعہ نے جرہم کو نکالا تو جرہم نے ظلم کرتے ہوئے زمزم کے کنووں کو تباہ کر کے دفنا دیا اور اس کی جگہ چھپا دی۔ خزاعہ جتنی بھی کوشش کرتے زمزم کو تلاش نہ کر سکے۔ جرہم پھر مکہ کے باہر چھوٹے قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے، اور انہی میں سے فہر پیدا ہوئے جن سے قریش کا آغاز ہوا۔ قصی قریش سے تھے، مگر ان کی شادی خزاعہ کے سردار کی بیٹی سے ہوئی۔ حسن تدبیر اور کردار کے باعث لوگ
ان کے گرویدہ ہو گئے۔ جب ان کے سسر کا انتقال ہوا، لوگوں نے اپنے ہی خاندان کے بجائے قصی کو اپنا سردار چن لیا۔ یوں قصی نے اندرونی حمایت حاصل کر کے قیادت سنبھال لی۔ اس طرح قصی نے کامیابی سے مکہ کو قریش کے ہاتھ میں واپس لے لیا اور مکہ میں نظم، قیادت اور اتحاد پیدا کیا۔ قصی نے مکہ میں بہت سی اصلاحات کی، جیسے دارالندوہ کا قیام، خانہ کعبہ کی خدمت کا نظام اور حاجیوں کی دیکھ بھال۔ قصی کی دانا قیادت نے مکہ کو استحکام، شان اور وقار بخشا۔ ان کے اتحاد سے قریش پورے عرب کے سب سے عزت دار اور مضبوط قبیلے بن گئے۔ عبد مناف اور ہاشم۔ قصی کے بیٹے عبد مناف حسن قوت اور قیادت کے لیے مشہور تھے۔ قریش انہیں بے حد محبوب رکھتے تھے۔ ان کے بیٹے ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اپنے سخاوت اور مکہ کی معیشت میں انقلاب لانے کے لیے معروف تھے۔ انہوں نے حج کے موسم میں آنے والوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ تجارت کا باقاعدہ نظام قائم کیا۔ ایک سال مکہ میں شدید قحط پڑا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ہاشم کو یہ خیال آیا کہ 2 تجارتی سفر قائم کیے جائیں، ایک گرمیوں میں اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں وہ شمال میں روم کی سرحدوں تک جاتے اور سردیوں میں جنوب کی طرف یمن جاتے۔ وہ ان راستوں سے سامان خرید کر مکہ لاتے، جہاں حاجیوں اور قریبی علاقوں کے تاجروں کو فروخت کرتے۔ یہ تجارتی نظام پورے عرب کی معاشی زندگی کا محور بن گیا اور اس نے مکہ کو بڑی دولت عطا کی۔ قریش چونکہ خانہ کعبہ کے خادم تھے اور عزت یافتہ تھے، اس لیے تجارتی راستوں میں انہیں مکمل تحفظ ملتا اور بھاری ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا تھا۔ قرآن میں اسے رحلۃ الشتاء والصیف کے نام سے یاد کیا گیا۔ قریش کے سفر سرما و گرما کی حفاظت کے لیے اللہ نے سورہ قریش آیت نمبر 1 اور 2 میں بیان کیا۔ ہاشم نے یثرب کی ایک خاتون سے نکاح کیا اور انہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب پیدا ہوئے۔ عبد المطلب اور زمزم کی بازیابی۔ عبد المطلب کی پرورش یثرب میں ہوئی۔ وہ یتیم تھے کیونکہ ان کے والد ہاشم ان کی والدہ کے حمل کے دوران ہی وفات پا چکے تھے۔ جب وہ مکہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے خاندان میں مضبوط مقام قائم کیا اور مکہ کی قیادت سنبھالی۔ ان کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ زمزم کے کنویں کی دوبارہ دریافت ہے۔ عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ کعبہ کے قریب ایک مخصوص جگہ کھودنے سے زمزم نکلے گا۔ خواب بار بار آنے لگا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ وہ جگہ کھودنی شروع کی اور بالآخر پانی پھوٹ پڑا۔ پانی کے نکلتے ہی قریش کے کئی قبائل جمع ہو گئے اور پانی میں حصہ مانگا، مگر عبد المطلب نے کہا کہ یہ میری دریافت ہے، اس لیے اس پر میرا حق ہے۔ معاملہ اتنا بڑھا کہ عبد المطلب نے نظر مانی، اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کر دے جو میری حفاظت کریں تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے لیے قربان کروں گا۔ جب جھگڑا بڑھ گیا تو قریش نے فیصلہ کیا کہ کسی دور دراز کے کاہن سے فیصلہ لیا جائے۔ سفر کے دوران عبد المطلب اور قریش کے سردار صحرا میں بھٹک گئے۔ پانی ختم ہو گیا اور موت یقینی محسوس ہونے لگی۔ عبد المطلب نے کہا، ہر شخص اپنی قبر کھود لے تاکہ دفن کرنے والا کوئی نہ رہے تو بھی عزت باقی رہے۔ سب نے اپنی قبریں کھودنا شروع کی اور جب عبد المطلب اپنی قبر کھود رہے تھے دوبارہ پانی نکل آیا۔ پانی دیکھ کر سب نے اسے اللہ کا اشارہ سمجھا اور مان لیا کہ زمزم کا حق عبد المطلب ہی کا ہے۔ وہ سب مکہ واپس لوٹ آئے۔ عبد المطلب کی نظر
بیٹے کی قربانی۔ عبد المطلب کے 18 بچے تھے، 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں جو جوانی تک پہنچے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی نظر یاد دلائی کہ وہ اللہ کے لیے ایک بیٹے کی قربانی دیں گے۔ سب بیٹوں کے نام تیروں پر لکھے گئے اور قرعہ اندازی کی گئی۔ قرعہ عبداللہ ان کے سب سے محبوب بیٹے کے نام پر نکلا۔ عبد المطلب عبداللہ کو کعبہ لے گئے تاکہ نظر پوری کریں، مگر قریش نے اعتراض کیا اور کہا کہ کسی کاہن سے مشورہ کریں۔ کاہن نے کہا کہ قرعہ دوبارہ ڈالا جائے۔ اب مقابلہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان ہوگا۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد 10 بڑھا دی جائے۔ 10 مرتبہ پے در پے عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ آخر کار قرعہ اونٹوں کے حق میں نکلا۔ اس وقت اونٹوں کی تعداد 100 ہو چکی تھی، لہذا عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ۔ ابرہہ اور ہاتھیوں والا واقعہ۔ عبد المطلب کے زمانے کا ایک اور عظیم واقعہ ابرہہ یمن کے گورنر کا مکہ پر حملہ ہے۔ ابرہہ دیکھتا تھا کہ لوگ شمال کی طرف مکہ جاتے ہیں تاکہ کعبہ کا طواف کریں اور حج ادا کریں۔ اس نے یہ راستہ روکنے کے لیے ایک شاندار گرجا گھر بنوایا اور حکم دیا کہ سب لوگ وہاں حج کریں۔ قبیلہ کنانہ کے ایک شخص نے ابرہہ کے ارادے کو سمجھ لیا اور اس نے رات کے وقت گرجا گھر میں داخل ہو کر اس کی دیوار پر گندگی پھینک دی۔ ابرہہ سخت غضبناک ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو تباہ کر دے گا۔ اس نے 60,000 کے تقریباً لشکر اور 8 سے 13 ہاتھی تیار کیے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ قریش نے یہ لشکر دیکھا تو عبد المطلب کی قیادت میں اللہ سے دعا کی اور پھر پہاڑوں پر ڈیلے ڈال کر ٹھہر گئے۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ پہنچا تو ہاتھیوں نے اچانک آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سپاہی انہیں خون بہنے تک مارتے مگر وہ کعبہ کی سمت قدم نہ بڑھاتے۔ دوسری سمت کیا جاتا تو چل پڑتے۔ تب اللہ نے پرندوں کو بھیجا جن کے پاس جہنم کی کنکریاں تھیں۔ وہ کنکریاں فوج پر برسائی گئیں۔ جو کنکر کسی شخص یا جانور کو لگتا اس کا جسم پگھل جاتا۔ ابرہہ بدترین انجام کا شکار ہوا۔ اس کی جلد جھڑتی رہی اور وہ اپنے گھر پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ اللہ نے لشکر کو ہلاک کر دیا ہے، وہ شکر ادا کرتے ہوئے مکہ واپس آئے۔ اس واقعے نے پوری دنیا کی سیاسی قوتوں کو چونکا دیا اور ثابت کر دیا کہ اللہ نے کعبہ کو اپنی خاص حفاظت میں لیا ہے۔ قرآن نے اس واقعے کا ذکر سورہ فیل میں فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہاتھیوں والا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا، جو اس بات کی علامت تھا کہ جلد کوئی عظیم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔